بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ کتاب الطریقۃ العصریہ ہم شروع کریں گے۔ یہ بالکل ابتدائی لیول ہے، یعنی ایسے ابتدائی طلباء جن کی عربی زبان سے بالکل شناسائی اور واقفیت نہ ہو، ان کو بالکل ابتدا سے عربی زبان سکھانے کے لیے اس میں اسباق مرتب کیے گئے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہیں، اسی طرح فقہ کی جو کتابیں ہیں، اصل پرانی کتابیں، وہ بھی عربی زبان میں ہیں، اور تفاسیر اور حدیث کی شروحات اور جو علمی ذخیرہ ہے دینی علوم کا، وہ بہت بڑا ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ لہٰذا دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس علمی ذخیرے تک رسائی کے لیے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، عربی زبان چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہوگی، اس اعتبار سے بھی عربی زبان سے محبت کرنے اور اس کے سیکھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان سے کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور حاصل کرے۔ تو اس کتاب کا نام ہے الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، یعنی عربی جو لغت ہے، عربی زبان ہے، اس کی تعلیم کے لیے ایسا طریقہ جو عصری، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جدید طریقہ ہے، وہ طریقہ اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کتاب PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ alimonline.net اس کا وزٹ کریں۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی، اس میں یہ بکس والے پیج ہیں، یہاں پر پورے عالم کورس درس نظامی کی جو بکس ہیں وہ PDF میں موجود ہیں، ہر سال کی الگ الگ۔ اس میں یہ فرسٹ ایئر بکس، پہلے سال کی کتابیں ہیں، اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ فرسٹ ایئر بکس درجہ اولیٰ کی کتب آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں سے مختلف جو پہلے سال کی کتابیں ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ الطریقۃ العصریہ یہ کتاب ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، درس کہتے ہیں سبق کو، اول پہلا، یعنی یہ پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں شروع میں دو الفاظ بتائے ہیں، ایک کتاب اور ایک قلم۔ تو یہ صرف ایک لفظ اگر آئے گا تو اس کے آخر میں پیش ہوگی کتاب، قلم، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو کتاب کا مطلب کتاب ہی ہے، اردو میں بھی اس کو کتاب ہی کہتے ہیں، اور قلم کا مطلب ہے پین۔ تو یہ دو اسم، دو الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ھذا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ یعنی جس لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تو ھذا کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسم اشارہ ہے، اس میں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد، تثنیہ، جمع کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ھذا ان میں سے ایک لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے اور مذکر کے لیے۔ تثنیہ اور جمع یا مؤنث وغیرہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو ھذا یہ واحد مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو ایک ہے اور وہ مذکر ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوگا۔ جب سامنے ایک کتاب ہو اور وہ قریب ہو، بہت دور نہ ہو، تو اس کے لیے ہم اس طرح جملہ بولیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ تو ایک کتاب ہے اور کتاب مذکر بھی ہے اور قریب بھی ہے، اس کے لیے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس طرح ہم اشارہ کریں گے۔ اسی طرح پین ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے۔ ھذا ورق، یہ کاغذ ہے۔ تو یہ ھذا واحد کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور قریب کے لیے کوئی چیز قریب ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا، دور کے لیے اس میں اشارہ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اگلے اسباق میں آئیں گے۔ اس کے بعد سوال کے لیے انہوں نے بتایا کہ ما ھذا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ما یہ حرف استفہام ہے، سوال کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ ما کا مطلب ہے کیا ہے، ھذا یہ، تو ما ھذا کا مطلب ہوگا یہ کیا ہے۔ تو قریب کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ سوال کرے گا، ما ھذا یہ کیا چیز ہے۔ جیسے مثال دی ہے، کوئی بندہ سوال کر رہا ہے ما ھذا یہ کیا چیز ہے، سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، تو جواب میں کہا جائے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا گیا تھا۔ اسی طرح پین کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب میں اس طرح کہا جائے گا ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے۔ اسی طرح کرسی کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، جواب ہوگا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اسی طرح جو میز ہے، ڈیسک جو ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ھذا مکتب، کہ یہ میز ہے۔ اسی طرح دروازے کی طرف اشارہ کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ دیوار کی طرف اشارہ کیا جائے ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ تو اس میں ایک تو کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے لیے کیا الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ آپ نے سیکھ لیے ہیں کہ ایک چیز ہے اور مذکر چیز ہے اور قریب ہے، تو اس کے لیے آپ نے سوال اس طرح کرنا ہے ما ھذا یہ چیز کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور جواب میں اس چیز سے پہلے اس میں اشارہ لگایا جائے گا جو مذکر کے لیے، واحد کے لیے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ھذا ہے۔ تو قریب میں کتاب پڑی ہوئی ہے، ایک کتاب ہے اور کتاب مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم بولیں گے ھذا کتاب۔ اسی طرح قلم، کرسی، مکتب، باب، شباک، جدار، یہ سارے الفاظ واحد ہیں، ایک ایک چیز کے لیے بولے جاتے ہیں، اور یہ سارے مذکر بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں قریب تھیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، تو ان سب کے لیے ھذا کا لفظ بولا گیا ہے۔ ھذا یعنی یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ استاد کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے ھذا استاد، یہ استاد ہیں۔ ھذا خادم، یہ خادم ہے۔ تو یہ جو سوال کے لیے الفاظ بولے گئے تھے اوپر، وہ کسی بے جان چیز کے لیے بولے جاتے ہیں، یا انسانوں کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے یہ بولے جاتے ہیں ما ھذا۔ تو ھذا کے ساتھ ما حرف استفہام سوالیہ لفظ لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے لیے من یہ حرف استفہام ہے، یہ ھذا کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ من کا مطلب ہے کون، من ھذا یہ کون ہے۔ تو اس میں ھذا چونکہ ایک بندے کے لیے بولا جاتا ہے، واحد کے لیے، مذکر کے لیے، تو اس لیے سامنے اگر ایک بندہ ہے اور مذکر ہے اور وہ قریب ہے تو اس کے لیے اس طرح سوال کیا جائے گا من ھذا، کہ یہ ایک بندہ یا یہ ایک مرد کون ہے۔ مثلا کسی طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے من ھذا یہ کون ہے، جواب میں آئے گا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ استاد کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے، سوال کیا جائے من ھذا یہ کون ہے، ھذا استاذ، یہ استاد ہیں۔ خادم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے من ھذا یہ کون ہے، ھذا خادم، یہ خادم ہیں۔ اسی طرح کسی عام مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ یہ من ھذا یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے من ھذا یہ کون ہے، جواب ہوگا ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ اسی طرح کسی کا نام معلوم ہے تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ھذا سعید، یہ سعید ہے۔ ھذا محمود، یہ محمود ہے۔ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ تو یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے۔
اس میں آپ نے کچھ تو نئے الفاظ پڑھے ہیں، ان الفاظ کو یاد کرنا، ان کا معنی یاد کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کتاب، اس کا معنی تو کتاب ہی ہے، قلم، پین کو قلم کہتے ہیں، کرسی کو اردو میں بھی کرسی کہتے ہیں، جو میز ہوتی ہے کرسی کے سامنے جو میز رکھتے ہیں کتاب وغیرہ پڑھنے کے لیے، اس کو مکتب کہا جاتا ہے۔ باب، دروازے کو باب کہتے ہیں، کھڑکی کو شباک کہتے ہیں، اور دیوار کو جدار کہتے ہیں، اور طالب علم کو طالب، جو کام کرنے والا ہے خادم، اس کو خادم، مرد کو رجل کہتے ہیں، اور جو لڑکا ہے یا بچہ ہے اس کو ولد کہتے ہیں۔ اور دوسرا، سوال کسی چیز کے بارے میں کیا جائے تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اگر انسانوں کے علاوہ کسی کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ ایک چیز ہو، مذکر چیز ہو، تو ما ھذا بولا جائے گا، ما ھذا یہ کیا چیز ہے۔ اور اگر انسان کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ ایک ہو اور وہ مرد ہو تو اس کے لیے من ھذا سے سوال کیا جائے گا، من ھذا یہ کون ہے۔ تو جواب میں ھذا کتاب آئے گا، جو انسان کے علاوہ باقی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کے بارے میں ھذا طالب، تو ھذا کے ساتھ آگے وہ لفظ لگا کر یہ پورا جملہ بن جائے گا کہ یہ کتاب ہے، ھذا طالب یہ طالب علم ہے، یہ جواب بن جائے گا۔ تو یہ جو اس سبق میں آپ نے چیزیں پڑھی ہیں ان کے متعلق آگے تمرین ہے، مشق ہے کہ یہ جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں ان کی آپ کیسے پریکٹس کریں۔ اس کے لیے مختلف سوالات دیے گئے ہیں، اور ساتھ اس سبق میں جو قاعدہ اور جو کوئی تعریف یا کوئی اصطلاح آپ نے پڑھی ہے وہ بھی اس میں ذکر کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سبق کے متعلق جو نئے الفاظ ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ، ان کا معنی بھی یہاں پر آخر میں ہر سبق کے بعد لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سبق پڑھنے کے لیے یہ جو آخر میں الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ یاد کریں۔ ھذا کسے کہتے ہیں؟ یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے۔ مکتب میز تپائی کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں، جدار دیوار کو کہتے ہیں، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، کأس پیالہ گلاس کو کہتے ہیں، رجل مرد، ولد لڑکا، من ھذا یہ کون ہے، عمود ستون، سقف چھت، حجر پتھر، ماء پانی، قلم الرصاص پینسل، اب یا والد باپ، ابن یا ولد بیٹا، شباک کھڑکی، حارس چوکیدار۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو معنی کے ساتھ آپ یاد کریں تو یہ ایک قسم کی ووکیبلری ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں جمع ہوتا جائے گا۔ پھر جب یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے ان کا معنی، تو سبق بھی آپ کا خود بخود حل ہو جائے گا۔ ھذا کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے اور مکتب کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے۔ اور اسی طرح تمرین کے اندر جن جملوں کو بنانے کا کہا جاتا ہے، اردو سے عربی آپ نے ترجمہ کرنا ہے یا اردو والے جملے ہیں ان کی آپ نے عربی بنانی ہے، تو وہ بھی انہی الفاظ کی مدد سے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ یہ جو عربی والے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی کر سکیں گے، اور جو اردو والے جملے ہیں ان کی عربی بھی بنا سکیں گے۔ تو اس تمرین میں پہلا سوال ہے کہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں عربی کے الفاظ، ان کو ھذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یہ ھذا والا سبق آپ نے پڑھا ہے، تو کرسی ایک لفظ ہے، آپ نے پڑھنا ہے ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ ھذا عمود، عمود کا ترجمہ نیچے جو یہ الفاظ ہیں یہاں پر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے ستون، تو ھذا عمود یہ ستون ہے۔ ھذا سقف یہ چھت ہے۔ ھذا کأس یہ پیالہ ہے یا یہ گلاس ہے۔ ھذا ورق یہ کاغذ ہے۔ ھذا تلمیذ یہ شاگرد ہے۔ ھذا خادم یہ خادم ہے۔ ھذا معلم یہ استاد ہیں۔ ھذا یوسف یہ یوسف ہے۔ ھذا حارس یہ چوکیدار ہے۔ تو اس طرح ہر لفظ کے ساتھ ھذا لگا کر آپ نے اس کا پورا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ ایک جملہ بن جائے گا اور عربی سے اردو ترجمے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ دوسرا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں، یعنی یہ اردو میں جو جملے یہاں پر لکھے گئے ہیں ان کی آپ نے عربی بنانی ہے، عربی میں یہ جملے بنانے ہیں۔
تو اس میں جو بھی الفاظ ہیں ان کی عربی کیا بنتی ہے یہ یہاں پر الفاظ معنی میں ہر سبق میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ معنی آپ نے یاد کیے ہوں گے، تو ان کی مدد سے یہ جو اردو والے جملے ہیں ان کی آپ آسانی سے عربی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو شروع میں یہ آ رہا ہے یہ اس میں اشارہ ہے اردو میں، یعنی جس قریب میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ تو یہ کے لیے آپ نے پڑھ لیا عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے، اگر وہ ایک چیز ہو اور مذکر چیز ہو تو ھذا استعمال ہوتا ہے۔ اور باقی جو اس میں الفاظ ہیں، پینسل کو کیا کہتے ہیں عربی میں، کھڑکی کو کیا کہتے ہیں، دیوار کو کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پر الفاظ معنی میں آپ یاد کر لیں گے تو یہ جملہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ پینسل ہے، ھذا قلم الرصاص، جو پین ہوتا ہے اس کو قلم کہتے ہیں، اور ایک کچی پینسل ہوتی ہے اس کو قلم الرصاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ کھڑکی ہے، ھذا شباک، یہ دیوار ہے، ھذا جدار، یہ ستون ہے، ھذا عمود، یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ مرد ہے، ھذا رجل، یہ باپ ہے، ھذا اب یا ھذا والد، یہ سعید ہے، ھذا سعید، یہ مدرس ہے، ھذا مدرس، یہ عالم ہے، ھذا عالم۔ تو اس طرح یہ الفاظ معنی آپ نے یاد کیے ہوں گے، اور اس میں اشارہ اس کے لیے کون سا بولا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سبق میں پڑھ لیا ہے، تو اس کی مدد سے یہ جملے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر جملے آپ نے بنائے ہیں اس طرح عام بول چال کے اندر بھی آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے آپ یہی والے جملے استعمال کریں، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہوئے یہ جملے استعمال کریں، تو اس طرح یہ بول چال کی پریکٹس ہوگی۔ تو جتنا یہ آپ ذخیرہ الفاظ یاد کریں گے اور اس کو اپنی بول چال میں استعمال کریں گے، پریکٹس کریں گے، اتنا ہی آپ کی عربی سیکھنے کی جو استعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور عربی زبان کے اوپر آپ کی زبان چلتی رہے گی۔ پھر اس میں ہر سبق کے ساتھ یہ اس سبق میں استعمال ہونے والے جو قواعد ہیں یا اصول ہیں گرامر سے متعلق وہ بھی آخر میں آسان الفاظ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں اشارہ کا استعمال ہوا ہے، تو اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اس میں اشارہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کتاب کی طرف اشارہ کیا جائے تو ھذا کتاب، تو ھذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ اور یہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے۔ مذکر کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ نر کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں مؤنث ہوتا ہے مادہ۔ تو انسانوں کے اندر مرد مذکر ہیں اور عورتیں مؤنث ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی فرسن گھوڑا مذکر ہے، اور جانوروں کے اندر بھی مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ جو باقی چیزیں ہیں جیسے یہ حجر کہتے ہیں پتھر، ماء پانی، یا اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں مذکر مؤنث کا کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کے لیے عربی زبان میں تانیث کی علامات ہوتی ہیں کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو وہ لفظ مؤنث شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں الف ہو، الف مقصورہ یا الف ممدودہ، وہ آپ مؤنث کی تفصیل آگے پڑھ لیں گے، تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں تا یا کوئی مؤنث کی علامت نہ ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو حجر، ماء، یہ دونوں مذکر لفظ ہیں۔ آگے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ھذا یہ جو لفظ ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کا مطلب ہے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الفاظ ہیں، وہ اگلے اسباق میں آئیں گے۔ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ الفاظ ہیں جو آئندہ اسباق میں آئیں گے۔ اور نزدیک کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی آئندہ اسباق میں آئیں گے۔ تو ایک کتاب ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس طرح لفظ بولا جائے گا۔ پھر اس میں سوال کے لیے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو دو الفاظ سبق میں آپ نے پڑھے ہیں، ایک ما اور ایک من۔ تو ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ما اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے انسانوں کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، اور من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ما کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے، اور من کون ہے یہ۔ تو اس طرح یہ ہر سبق کے آخر میں جو الفاظ لکھے ہوئے الفاظ معنی، سب سے پہلے یہ الفاظ معنی آپ یاد کریں، پھر ان الفاظ معنی کی مدد سے یہ سبق بھی آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، اور یہ جو اس کی تمرین ہے
عربی کی اردو بنانی ہے یا اردو کی عربی بنانی ہے، یہ بھی آپ آسانی سے بنا سکیں گے، اور ساتھ یہ جو قواعد یا اصول وغیرہ بیان ہوں وہ بھی آپ یاد کر لیں۔ تو اس طرح یہ ہر سبق میں یاد کرنے سے آپ کی عربی انشاءاللہ بہتر ہوتی رہے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہے، اس میں آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو آپ ذہن نشین بھی کریں، الفاظ معانی بھی یاد کریں، جملوں کو اپنی جو بول چال ہے اس میں استعمال بھی کریں، پریکٹس کریں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔